السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالہادی العمری۔ رمضان مبارک کی آمد کے پرمسرت موقع پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ نہ سست پڑو، نہ کمزوری دکھاؤ، اور نہ ہی رنج اور غم کو اپنے قریب آنے دو، اور تم سے ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی سب سے اونچے رہو گے بالآخر، اگر تم واقعتاً مومن ثابت ہوئے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ بڑی پیاری بات ہے۔ دیکھو مسلمانوں، آج اگر تمہیں زخم لگا ہے تو وہ قوم جو تمہاری دشمن ہے، مشرکین مکہ، انہیں بھی تو ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے۔ کیا 70 ان کے نہیں مارے گئے تھے؟ اور تمہارے تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ سرداروں کی نہیں ہے، ہیں چند سردار بھی ہیں، ان کے تو تقریباً سارے کے سارے سب بڑے سردار سارے کھیت رہے تھے وہاں میدان میں۔ لیکن دیکھو تو وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، وہ ایک سال کے اندر اندر اپنی قوت جمع کر کے، اپنی ہمت جمع کر کے، وسائل جمع کر کے آ گئے تم پر چڑھائی کر کے۔ لہٰذا تم کیوں سست پڑ رہے ہو؟ تم کیوں دل برداشتہ ہو رہے ہو؟ تم کیوں دل گرفتہ ہو رہے ہو؟ تم کیوں رنج و غم کے اندر مبتلا ہو رہے ہو؟ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ ایسا ہی چرکا، ایسا ہی زخم جو ہے اس قوم کو بھی لگ چکا ہے، تمہاری دشمن قوم کو۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اور یہ تو دن ہیں جنہیں ہم گردش میں رکھتے ہیں لوگوں کے مابین، یعنی اونچ نیچ تو ہماری یہ سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے مابین یہ اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں، گردش میں رکھتے ہیں معاملات کو، اس لیے کہ اسی سے آزمائش ہوتی ہے، اسی سے جانچ پرکھ ہوتی ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کمپلیسنسی جو ہے وہ تمہیں ٹیک اوور کر لے گی۔ پھر اس کی جد و جہد، محنت، مشقت، ایثار، قربانی، یہ سارے جذبے کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو یہ کہ عالم واقعہ میں جو عالم اسباب ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد کرو گے، اور کبھی چرکا بھی کھاؤ گے، کبھی زخم بھی کھاؤ گے، تبھی تو واقعتاً ثابت ہوگا کہ تم میں سے کون واقعی صاحب ایمان ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اب یہاں پہ ایک محذوف ہے، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جو آیت سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، اس کو یہاں پر سمجھیے کہ یہ مضمون محذوف ہے یہاں پر، اسی لیے حرف عطف سے آگے بات شروع کی، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے، جان لے، لفظی ترجمہ تو ہوگا جان لے ان لوگوں کو جو واقعتاً صاحب ایمان ہے، پتہ چل جائے کہ کون حقیقتاً صاحب ایمان ہے، کہ ان کے دلوں میں یقین والی کیفیت موجود ہے ایمان کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں آنا چاہیے۔ اللہ کے علم میں تو ہمیشہ ہر چیز ہے، لیکن اللہ ظاہر کر دینا چاہتا ہے، واضح کر دینا چاہتا ہے، مبرہن کر دینا چاہتا ہے، علم نشرح کر دینا چاہتا ہے، تاکہ سب دیکھ لے، ہر دیکھنے والی آنکھ دیکھ لے کہ کون ایمان کی کتنی گہرائی میں ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے، شہید بنا لے، گواہ بنا لے۔ یہ شہادت کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح میں آتا ہے کار رسالت کے لیے،
رسول کھڑے ہو کر گواہی دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پھر وہ اپنے قول سے اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دیتا ہے، انفرادی سطح پر اپنی زندگی میں گواہی دیتا ہے عملاً یہ ہے اللہ کا دین، دیکھو میں عمل کر کے دکھا رہا ہوں۔ اور حضور پر جو تکمیل ہوئی رسالت کی وہ اس اعتبار سے کہ وہ اجتماعی نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا، دیکھو یہ ہے وہ نظام جو اللہ نے مجھے عطا کیا، آؤ دیکھ لو، یہ گواہی ہے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ گواہی دینا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تو اسلام میں داخلے کے لیے گواہی دے کر تو آپ داخل ہوتے اسلام، یہ ہے گواہی، اور یہی گواہی دینا جو ہے پوری دنیا پر اب یہ امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اب اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے امکانی حد تک، تاکہ رسول تو گواہ بنے تم پر اور تم گواہی دے سکو پوری نوع انسانی پر۔ دیکھیے ایک رسول اور ان کی امت سامنے ہے، نوح ہے اور جو اس وقت کے لوگ ان کے تھے ان کی امت جن کی طرف انہیں بھیجا گیا وہ موجود ہے۔ اے اللہ تیرا جو پیغام آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، تب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں پہنچا دیا گیا تھا؟ جی پہنچا دیا گیا، پھر اس کے بعد گردنیں جھک جائیں گی، ولیکن حق القول، اب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان پر ثابت ہو گیا، گویا کہ وہ مجرم ثابت ہوئے اور ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین، اسی طریقے سے حضور کو بلایا جائے گا اور آپ کی وہ اس وقت کی جو امت ہے جس کو کہ براہ راست آپ نے دین پہنچایا ہے ان پر گواہی لی جائے گی آپ سے، اور یہ گواہی جب حضور دیں گے اس کا جو نقشہ ہوگا اس کی وجہ سے حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 ہے، اور یہ بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت کا کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، وہ کچھ جھجکے بھی کہ حضور میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا، آپ محبت قرآن ہے، پھر آپ مجسم قرآن ہیں، آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ فرمایا نہیں، مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور کیفیت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا سورہ نساء جو ہے آغاز سے۔ اب وہ نقشہ دیکھ لیجئے اپنے چشم تصور سے، صحابہ کرام تو بیٹھے ہوتے تھے حضور کی محفل میں تو گردنیں جھکا کر بیٹھتے تھے، اب یہ بھی پڑھ رہے ہیں تو گردن جھکائی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے سورہ نساء شروع کی، جب 41ویں آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جب کہ ہم ہر امت کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے، اس کا جو رسول تھا اب وہ اس کے خلاف گواہی دے گا، اور اے نبی اے محمد آپ کو بلائیں گے گواہی دینے کے لیے اپنی اس امت کے خلاف۔ اس پر حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ نے کہا حسبک حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ ہے شہادت کا اصل فلسفہ قرآن۔ البتہ یہ کہ جو شخص اس عمل میں جان دے دے گویا کہ وہ فلی کوالیفائی کر گیا کہ وہ اللہ کا گواہ قرار دیا جائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو مرتبہ شہادت عطا کر دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، باقی اس وسوسے کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے شیطان آتا ہے نا کہ اللہ دیکھیے جی اللہ مدد کرتا ہے ہماری، تو یہ گت ہماری نہ بنتی، یہ ہمیں جو ہے یہ ساری جو بھی چرکا ہمیں لگا ہے وہ نہ لگتا، اللہ تو قادر ہے عادل ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کے مقابلے میں کیسے اجازت دے دی کفار کو کہ انہوں نے ہمارے 70 شہید کر دیے۔ لیکن یہ سب وسوسے جو ہے شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے محبت نہیں ہے، محبت تو ہے اصل میں اہل ایمان سے، لیکن اہل ایمان ہی کی مصلحت ہے کہ ان کو آزمایا جائے، ان کی چھانٹی کی جاتی رہے، ان کی پرجنگ ہوتی رہے۔ یہاں جو اب آ رہا ہے جو کہ حکمت آزمائش، حکمت ابتلا ہے، اس پر یہ آیت بہت اہم ہے۔ ویسے یہ مضمون مسلسل آئے گا، بار بار آئے گا اس سورہ آل عمران میں، اس لیے کہ واقعتاً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اگرچہ پوٹینشل آزمائش تو اس سے بہت بڑی تھی جو 2 سال کے بعد آنے والی تھی، جبکہ 12,000 کا لشکر آ کر گھیر کر پڑ گیا تھا مدینے کو، لیکن بالفعل اس کے اندر وہ نہیں ہوا کہ اتنے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہوں، انہیں اپنی جانیں دینی پڑی ہوں۔ عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی
اور اس آندھی نے جو ہے وہ آگ لگوا دی ان کے کیمپوں کے اندر، اور اس سے یہ ہے کہ وہ بدل ہو کر اپنا محاصرہ اٹھا کر چلے گئے. باقاعدہ جنگ کی تو نوبت آئی ہی نہیں، ایک دو مبارزتیں ہوئی ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ جو اتنا بڑا چرکا جو لگا ہے مسلمانوں کو، یہ تو جو جنگ میں ہے یہ غزوہ احد کا چرکا ہے. لہذا اس صورت میں آپ دیکھیں گے بار بار اس میں حکمت ہے، اس میں بھی خیر ہے. پہلی بات کیا ہے، اگر آزمائش نہ ہو، تکلیفیں نہ آئیں، مصیبتیں نہ آئیں، قربانیاں نہ دینی پڑے، تو سچے اور جھوٹے کا امتیاز کیسے ہوگا؟ نمبر ایک، منافق اور مومن کے درمیان فرق کیسے قائم ہوگا؟ کیسے امتیاز کیا جائے گا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جو مومن ہے لیکن کچھ آلائش اس کو لگی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے کہ غلبہ تو ایمان کا ہے اس میں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ کھوٹ بھی شامل ہے. اس کھوٹ کو صاف کرنا، پاک کرنا. جیسے اگر سونے میں کچھ کھوٹ ہے تو آپ پھر پگھلاتے ہیں اس کو بھٹی میں ڈال کر، تبھی تو اس سے کھوٹ علیحدہ ہوگا. لہذا یہ بھٹیوں میں ڈال کر کھوٹ علیحدہ کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ واقعتاً جو صاحب ایمان ہے وہ بالکل زر خالص بن جائے، سونا خالص، کوئی کھوٹ نہ رہے. نمبر تین، اس سے بھی آگے بڑھ کر جن لوگوں کے اندر پوٹینشل جو ہے، اعمال صالحہ کا جوہر موجود ہے، وہ جب تک اس طرح کے مرحلے نہیں آتے کیسے معلوم ہوگا کہ ان کے اندر کس قدر عظیمت تھی، ان کے اندر استقامت کتنی تھی، کیسے معلوم ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان میں سے جو لوگ واقعتاً وہ بڑی باصلاحیت ہیں، ان کی صلاحیتیں نکھر کر لوگوں کے سامنے آ جائیں، ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، پتہ چل جائے ہو از ہو، کون کتنے پانی میں ہے. اس کو کہتے ہیں ابلا. لیبلی المومنین منہ بلاء حسنہ، یہ بلاء حسنہ ہے کہ کسی جماعت یا افراد کی جو خوبیاں ہیں انہیں نکھارنے کے لیے، انہیں نمایاں کرنے کے لیے، انہیں سامنے لانے کے لیے اس طرح کی آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا جائے تاکہ معلوم ہو، تم اپنے اندر جان سکو، اپنے رینکس کے اندر پہچان سکو کون کتنے پانی میں ہے. تو یہ متعدد مواقع پر اب یہ حکمتیں آئیں گی. یہاں الفاظ کیا ہیں؟ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹی کر لے اہل ایمان کی اور پھر کافروں کو تباہ کر دے، کافروں کو مٹا دے. دیکھیے یہ تمحیص کا لفظ یہاں پر آئے، یمحص، یا اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بحث و تمحیص. بڑی بحث تمحیص کے بعد معاملہ جو ہے یہ طے پا گیا. یہ کیا ہے بحث تمحیص؟ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں بحث کہتے ہیں کریدنے کو. یہ جو کوا آتا ہے اور اپنی چونچ سے کریدتا ہے، شاید کوئی دانہ نکل آئے یہاں سے، کوئی گلدوں کا دانہ پڑا ہوا ہو، کوئی اور ہو، چنے کا دانہ پڑا ہو، تو یہ کریدنا جو ہے یہ بحث ہے. عربی زبان میں بحث کہتے ہیں کریدنے کو. یہ جو کوا آتا ہے اور اپنی چونچ سے کریدتا ہے، شاید کوئی دانہ نکل آئے یہاں سے، کوئی گلدوں کا دانہ پڑا ہوا ہو، کوئی اور ہو، چنے کا دانہ پڑا ہو، تو یہ کریدنا جو ہے یہ بحث ہے. یہ سورہ مائدہ میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ قابیل نے حابیل کو جو ہے قتل کر دیا، اس کے بعد اسے پتہ نہیں تھا کہ اب میں اس لاش کا کیا کروں، تو اللہ نے غراب ایک کوے کو بھیج دیا، یبحث فی الارض، وہ زمین میں وہ اپنی چونچ سے کرید رہا تھا. تو ایک بحث کے اندر آپ کریدتے ہیں جو مسائل ہیں ان کو اچھی طریقے سے، پھر چھانٹی سفٹنگ جو ہے، پھر چھانٹی کر دینا. چھاج کے اندر پھر آپ نے یہ کیا کہ بھوسا جو ہے وہ اڑ جائے اور دانے رہ جائے. یہ سفٹنگ ہے، تمحیص، یعنی علیحدہ علیحدہ کر دینا، بھوس علیحدہ ہو جائے، دانے علیحدہ ہو جائے، یہ ہے تمحیص. تو بحث و تمحیص، پہلے مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو کرید لیا جائے، پوری طریقے سے بخیے ادھیڑ کے دیکھ لیا جائے، جسے آپ کہتے بھی ہیں کہ اس کے اندر یہ تنقیحات ہے، ایشوز ہیں انفالوڈ. یہ ہے مقدمات میں بھی جو خاص طور پر ہوتا ہے دیوانی مقدمہ، اس میں پہلے جو ہے ایشوز جو ہیں وہ فریم کیے جاتے ہیں. یہ گویا کہ تمحیص ہے، بحث ہے. اس کے بعد پھر ان کے اندر چھانٹی کی جاتی ہے. تو بحث و تمحیص، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو چھانٹ لے، وہ علیحدہ ہو جائے. اور ان میں جو لوگ منافق تھے وہ علیحدہ ہو گئے، 300 ظاہر ہو گیا جو چلے گئے. جن میں کچھ کمزوری تھی وہ بھی ظاہر ہو گیا، بنو حارثہ، بنو سلمہ، عارضی طور پر تھوڑی سی کمزوری آئی تھی وہ بھی ظاہر ہو گیا. جنہوں نے خلاف ورزی کی اپنے کمانڈر کے حکم کی وہ بھی ظاہر ہو گیا. جو جمے رہے، حضرت عبداللہ ابن جبیر
اور ان کے 10 یا 15 ساتھی جمے رہے، اور پہلے حملے میں تو وہی ہلاک ہوئے بیچارے. اس کے بعد ہی ظاہر بات ہے جب تک ان کی جان میں جان تھی انہوں نے خالد بن ولید کے رسالے کو آگے نہیں آنے دیا. لیکن جب وہ سب کے سب ختم ہو گئے تو پھر اب اس کے بعد راستہ کھلا تھا. تو یہ ثابت قدم رہے وہ بھی معلوم ہو گیا. تو چھانٹی کرنا مقصود ہے. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آخر میں ایک اور جگہ پر مقام آیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کوڑے کرکٹ کی طرح پورے کافروں کو جمع کرے گا اور آگ میں جھونک دے گا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ دیکھیے بالکل اسی مفہوم کی آیت قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آ چکی ہے. یہ دونوں صورتیں بہنیں ہیں. جیسے وہ مضمون وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. بات ایک ہی ہے، انداز جدا ہے، اسلوب مختلف ہے. وہاں کیا تھا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. بڑی عظیم آیتوں میں سے قرآن مجید. سورہ بقرہ کی تو اپنی ایک شان ہے. وہ مضمون جو ہاں اتنی طویل آیت میں آیا تھا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تم پر وہ مصیبتیں تو آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلوں پر آئی تھی. تم پر سختیاں آئیں، فاقے آئے، تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے، زلزلو ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے، چیخ اٹھے، متى نصر اللہ. یہ طائف کی گلیاں اور تیرا رسول، تیرا محبوب، اور پتھراؤ ہو رہا ہے اس کے اوپر، جسم لہو لہان ہو رہا ہے اس کا. اب وہ بیٹھ جاتا ہے ذرا تو دو غندے آتے ہیں اٹھا کر، ایک اس بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے، ایک اس بغل، چلے جاؤ نکلو یہاں سے. یہ حال، یہ بے عزتی، یہ توہین. الا من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے. الا بعید یتجہمنی، کیا وہ دور کا دشمن جو میرے اوپر جو ہے ہجوم کر رہا ہے اور جو چاہتا کر رہا ہے. اور الا عدو من لگت امری، کیا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے. بتائیے چیخیں نہیں ہے تو کیا ہے؟ فریاد کی انتہا ہے. ہاں لیکن اس کے بعد تسلیم و رضا بھی ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مجھے اندیشہ یہ کہ تو ناراض تو نہیں ہو گیا، یہ کہیں تیری ناراضگی کے مظاہر تو نہیں ہے. وہ جو سورہ والضحیٰ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. ما ودعک ربک وما قلی. اس وقت یہ ہے کہ ذرا سا وحی میں وقفہ ہو گیا تھا جس سے حضور کو اندیشہ ہوا، اور کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے. معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا، بس خلاص. یہ تو صورتحال اس وقت ام جمیل نے خاص طور پر کہا تھا. تو والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. تو اس موقع پر بھی شاید یہ دل میں خیال آیا ہو کہ کہیں اللہ ناراض ہو گیا، اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مجھے دشمنوں کے حوالے کر دیا. نہیں، پھر وہ فرشتہ حاضر ہوا ہے اور اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا، میں ملک الجبال ہوں، ان پہاڑوں کے اوپر میرا حکم چلتا ہے. اگر آپ فرمائیں اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کہیں تو میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں آپس میں، جن کے درمیان یہ شہر جو ہے طائف آباد ہے، یہ بس کر سرما بن جائے لوگ. آپ نے فرمایا نہیں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے. یہ آپ کی عظیمت کا کوہ ہمالیہ ہے. بہرحال یہ جو میں کہہ رہا تھا چیخیں نکلوا دینا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تب انہیں کہا گیا، بشارت دی گئی، الا ان نصر اللہ قریب. وہی آیت یہاں مختصر ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو واقعی جہاد کا حق ادا کرنے والے ہیں. ابھی تو یوں سمجھیے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے. ابھی 2 سال کے بعد تو تمہاری جان جو ہے ہنسلی تک پہنچ جائے گی، اور تمہارے جو منافقین ہیں ان کے منہ پر ان کا نفاق آ جائے گا، چھپا ہوا جو دلوں میں تھا، اور وہ کہہ اٹھیں گے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کر کے اور سب باغ دکھا کے بروا دیا. بہرحال ابھی تو ایک سے ایک کڑا امتحان آنے والا ہے. ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون تم میں سے واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ جو ہے وہ تو پوری طرح واضح ہو جائے گا، اور ابھی تک اس نے یہ بات واضح نہیں کی ہے کہ کون ہے صبر کرنے والے۔ اب یہاں ذرا ایک جملہ جو ہے تھوڑا سا تعریض کا انداز ہے، خاص طور پر وہ جو لوگ بہت جوش کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو شہادت چاہیے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، دیکھو مسلمانوں، تم موت کی تمنا، اب یہ نہ سمجھیے کہ یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہے، معاذ اللہ، وہ لوگ جو ذرا زیادہ جوشیلے، اور یہ ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے، تھوتھا چنا باجے گھنا، جن میں کم ہوتی ہے چیز وہ کچھ زیادہ اچھلتے کودتے ہیں، جیسے کہ برتن خالی ہو تو اس کی آواز زیادہ آتی ہے، اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر ہمیں تو شہادت کی بس موت چاہیے، ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے، وہ لوگ ہیں اصل میں خطاب جو ہے اس کا روح سخط ان لوگوں کی طرف ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم موت کی تمنائیں کر رہے تھے اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات کرو۔ یہ موت بہت ہی کریہ شے ہے، موت کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ من قبل ان تلقاؤ، اس سے ملاقات سے قبل تو تمہاری بڑی آرزویں ہیں، اور تمہاری زبان پر آرزو شہادت اور ذوق شہادت اور جوش شہادت، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حالانکہ واقعہ یہی ہے کہ جن کے اندر ظرف زیادہ ہوتا ہے اتنے ہی وہ خاموش ہوتے ہیں، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ یہ جو زبان پہ آتا ہے انہی کے کہ جن کے اندر ظرف جو ہے کم ہوتا ہے اور وہ اچھل پڑتا ہے، جیسے برتن میں سے پانی جو ہے چھلک پڑے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو اب تم نے دیکھ لیا ہے موت کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب یہ موت تمہارے سامنے آئی، جان پر بن گئی تھی۔ صورتحال تو واقعات انتہائی شدید ہو چکی، وہ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا ہے، اور ابو سفیان کی جو بھی اس وقت کی جو بھی آپ اسے کہیں، اس نے بہرحال اسی کے اندر مصلحت سمجھی کہ بس یہیں تک ہم نے اپنا بدلہ چکا لیا ہے، یوم بدر کا بدلہ جو ہے یوم احد ہو گیا، اس سے زیادہ پھر آگے بعد میں کبھی نپٹیں گے، اب اس وقت اس سے آگے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طریقے سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ وما محمد الا رسول، اور یہ چونکہ اسی دوران میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو بعض لوگوں کا طرز عمل، جن میں حضرت عمر جیسے لوگ بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی تلوار پھینک دی۔ جب حضوری کا انتقال ہو گیا تو اب کیا فائدہ جنگ جاری رکھنے کا؟ حالانکہ بعض صحابہ نے اسی موقع پر کہا کہ اگر حضور کی جان دے دی ہے تو پھر ہم نے زندہ رہنے کا